سلام اللہ یا قدس فداک۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہے 6 دسمبر اور بلوچستان کے کامیاب دورے کے بعد ہم جا رہے ہیں اندرون سندھ اپنے اساتذہ کے ہمراہ۔ سندھ کا اجتماع ہم نے 3 جگہ پر رکھا ہے اور انشاءاللہ ایک اجتماع کراچی میں ہونے جا رہا ہے، ایک میرپور خاص میں اور ایک سکھر میں انشاءاللہ اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اب ہمارا قافلہ رواں دوا ہے سکھر کی جانب۔ ہم آپ کو راستے میں وقتاً فوقتاً بتائیں گے کہ کیا کیا صورتحال ہے، کس طرح سے ہماری پلاننگز ہیں، کہ کس طرح ہمارے فضلاء سے ہمارے رابطے ہیں اور اجتماع کے اندر کیا کیا صورتحال ہوگی، ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بظل الغاصب الكافر فينمو طرفنا الناعس بليل واهن دامس رعاك الله يا قدس فينمو طرفنا الناعس بليل واهن دامس رعاك الله يا قدس رعاك الله يا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت سفر میں ہیں اور ہم فضلاء اجتماع کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام مختلف گاڑیوں میں موجود ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے ایگزٹ ٹول پلازے پر۔ ہمارا اگلا کون سا اسٹاپ ہوتا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ يا قدس لا نقوى مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى۔ ہمارا سفر جاری ہے اور ہمارے ساتھ جامعہ بنوریہ العالمیہ کے اساتذہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہماری پوری ٹیم موجود ہے، ایونٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہے، میڈیا ٹیم ہمارے ساتھ ہے اور اسی طرح سے ہمارے خوشگوار سفر میں انجمن فضلاء سے بھی ساتھی موجود ہیں۔ آج ہمارا پہلا دن ہے اور ہم جا رہے ہیں جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ میں، جہاں رات کا عشائیہ بھی ہوگا اور ہمارا قیام بھی ہوگا۔ اگلے دن انشاءاللہ ہم اپنے فضلاء اجتماع جہاں پر ہونے جا رہا ہے وہاں ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں لاڑکانہ میں۔ لاڑکانہ میں ہماری رات کی ضیافت تھی، ہم نے یہاں پر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد شہید اسلام علامہ خالد محمود سومرو صاحب کی قبر پر ہم نے حاضری دی۔ ہمارے تمام اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا دن ہمارا سفر میں بہت اچھا رہا الحمدللہ، مختلف قسم کے تجربات حاصل ہوئے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں، کچھ مزید چیزیں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہمارے اساتذہ اکرام کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو لے کر جائیں گے اپنے وینیو کی طرف انشاءاللہ۔ ما هزك الحق ولوع صدرك الرق فلا تأس۔ یہ جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ یہ جامعہ بنوریہ ثانی کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی انتظام اور انصرام سنبھالنے والے اساتذہ اور دیگر جتنے بھی منتظمین ہیں انہوں نے جامعہ بنوریہ عالمیہ سے پڑھا اور وہ بھی جامعہ بنوریہ عالمیہ کے فضلاء ہیں۔ اسی بنیاد پر یہاں پر آنے کا اتفاق ہوا، تو یہاں کے انتظام اور انصرام دیکھ کر، یہاں کے شعبہ جات دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اب تک جو آج ہمارا سفر شروع ہوا ہے لاڑکانہ کے لیے، اور جس طرح ہماری ایک ٹیم پہلے آئی تھی ان کا اندازہ تھا، اور اس کے بعد آج جو یہاں ہم لاڑکانہ آئے ہیں مولانا راشد سومرو ناصر سومرو صاحبان کے مدرسے میں، اور ان سے ملے ہیں، ان کے مدرسے میں رہے ہیں اور ان کے اساتذہ کے تاثرات بھی ہم نے سنے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے دونوں اجتماعات کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب رہیں گے۔ یہ تھے مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب اور محتمم جامعہ بنوریہ العالمیہ مولانا نعمان نعیم صاحب، جن سے ہم نے ابتدائی بات کی ہے۔ جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے اس وفد میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ جات سے لوگ موجود ہیں، ایونٹ سے لوگ موجود ہیں، میڈیا کے لوگ موجود ہیں اور اسی طرح سے انجمن فضلاء سے لوگ موجود ہیں۔ سلام اللہ یا قدس سلام اللہ یا قدس سلام اللہ یا قدس سلام اللہ یا قدس فداک الروح والنفس۔ ہم موجود ہیں اس وقت روڑی بائی پاس پر، یہاں سے ہم ابھی کندرا کی طرف جائیں گے، لیکن روڑی بائی پاس پر اپنے فضلاء کی سہولت کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کیمپ لگایا ہے، استقبالیہ کیمپ ہے۔ یہاں ہمارے حضرات ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ جو فضلاء پبلک ٹرانسپورٹ سے یہاں آ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ وہ یہاں آئیں گے اور انشاءاللہ، اور ہمارا باقی قافلہ بھی آ چکا ہے، فضلاء یہاں استقبال کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اب آگے اپنے مقام کی طرف ہم یہاں سے بھی رواں دوا ہونے والے ہیں۔ محتمم جامعہ بنوریہ مولانا نعمان نعیم صاحب بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں اور باقی دیگر اساتذہ بھی یہاں آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضلاء یہاں جو موجود ہیں وہ
पुरजोश इस्तकबाल फरमा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम अभी आगे चलते हैं। مصرعك الله يا قدس فينمو طرفنا الناعس بليل واهن دام مصرعك الله يا قدس رعاك الله يا ایک ڈویژن تو یہ سکھر کا ہے اور دوسرا میرپور خاص کا اور تیسرا ڈویژن ہمارا کراچی کا ہے. تو سکھر ڈویژن کا جو ہمارا اجتماع ہونے جا رہا ہے وہ یہ مقام ہے جامع مسجد بیت الرحمن، جس کے ذمہ دار ہیں مولانا طاہر گانگرو صاحب. اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک جانب جو الومنائی یعنی انجمن فضلاء کے جو ہیڈ ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے فضلاء کی کس طرح سے رجسٹریشن کر رہے ہیں، ان کی انٹریاں کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. لا نقوى وهل يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا بشیر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو آپ حضرات کی مطلب چل رہی ہے انٹری وغیرہ، ابھی تک فضلاء آ رہے ہیں؟ ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ایک ہفتہ پہلے جو ہماری ٹیم آئی تھی یہاں وزٹ کے لیے، انہیں دعوت دے دی تھی، لیکن ہمارے کچھ ساتھی نئے بھی ہیں، ان کی رجسٹریشن بھی چل رہی ہے. اور اب ہمارے جو ساتھی اب یہ ساتھی ہیں اب اساتذہ کے استقبال کے لیے بڑے بے چین ہیں کہ کب ہمارے اساتذہ یہاں پہنچیں گے اور ہم ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے. آپ کی فراغت کس سن کی؟ میری 2013 کی ہے. 2013 کی فراغت ہے. ان کے حوالے سے میں ایک بہت خوبصورت بات بتانا چاہوں گا. یہ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر جب لاک ڈاؤن تھا، یہاں سواریاں نہیں تھیں، تو تقریباً کتنے گھنٹے آپ نے سفر کیا یہاں سے؟ ہم نے تقریباً 6 گھنٹے کا سفر 6 گھنٹے موٹر سائیکل پر سفر کیا، گاڑی پر نہیں. اور یہ بھی سندھ کے ہائی وے پر 6 گھنٹے موٹر سائیکل پر سفر کر کے گئے کراچی، وہاں جنازے میں شریک ہوئے اور پھر اسی طرح سے 6 گھنٹے سفر کر کے واپس آئے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کی اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. بہت شکریہ. إذا ما هزك الحق ولو وعى صدرك الرق إذا ما هزك الحق ولو وعى صدرك الرق فلا تأسي لما ولى ولا يرهبك ما حل. آپ میں سے بہت سارے حضرات نے دیکھا سنا ہوگا کہ مدارس میں 50 سالہ 25 سالہ تقریبات ہوتی ہے، جس میں اپنے فضلاء کو 30 سال سے جو ہمارے مدرسے سے فاضل ہو رہے ہیں، شعبہ قرآن سے، شعبہ تجوید سے، شعبہ کتب سے، شعبہ تخصصات سے، ان کو جمع کیا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً بھی یہ تقریبات ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ انہی تقریبات کا حصہ ہے کہ ایک بہت بڑی تقریب سے پہلے، بہت بڑے پروگرام ملک بھر کی سطح پہ ایک پروگرام سے پہلے ہم صوبہ وائز اپنے فضلاء کے پروگرام رکھیں. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فاضل اپنے مادر علمی سے جڑا رہے، وہ مادر علمی سے اس کے استفادہ کا عمل جاری رہے، بلکہ جامعہ بھی ان سے استفادہ کرے. جیسے بچے ہوتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے ان کی تربیت کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے عمل کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، وہ مؤثر بن جاتے ہیں، تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کریں. تو اسی طرح اب ادارے کا بھی حق بنتا ہے کہ فضلاء اس کے ساتھ مختلف حوالوں سے تعاون کرے، ان سے بھی استفادہ کرے اور ادارہ بھی ان سے استفادہ کرے. یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھ لو بھائیوں کے ساتھ، ان کا رویہ دیکھ لو بھائیوں کے ساتھ. آپ بھی قرآن کریم میں حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے. تو قرآن کریم قصوں کی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف کا قصہ جو اللہ نے نقل کیا ہے اس میں بہت سارے عبر، بہت سارے حکمتیں، بہت سارے مقاصد ہیں، وہ لوگوں کے سامنے لانے ہیں. طالب علم کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. دلچسپی پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہیں. مثلا آپ ان طریقوں سے طلباء کے اندر دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مضمون کی اہمیت واضح کریں. نمبر 2، آپ محنت کا طریقہ اس کو بتلائیں کہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. نمبر 3، آپ کا انداز عام فہم ہو، آسان ہو، مشکل تعبیرات نہ ہو. اور نمبر 4 یہ کہ آپ سبق کو تیار کر کے مرتب کر کے آئیں، اور اس کے ساتھ جب آپ سبق شروع کریں، لیکچر شروع کریں تو آہستگی سے اور پھر آہستہ آہستہ رفتار بڑھائیں. یعنی کہ شروع کرتے ہی آپ سٹارٹ ہو گئے اور بہت تیزی سے آپ جا رہے ہیں. اور طلباء کو اپنے ساتھ درس میں شریک رکھیں. ہم نے جب سے انجمن فضلاء کا انعقاد کیا ہے، یہ اجتماعات صرف ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ بیرونی سطح پر بھی الحمدللہ یہ اجتماعات ہو رہے ہیں. والد صاحب کے زمانے میں
ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم آپ سے آ کر یہاں ملاقات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بس اتنا ہی منظور تھا کہ والد صاحب کی اتنی عمر لکھی تھی کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ بات وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے ابنائے جامعہ بن نوریہ کو دیکھوں اور یہ مجھے پتہ چلے کہ وہ وہاں پر اپنے علاقوں میں کیا کام کر رہے ہیں۔ جب میں پیرس سے واپس آیا، وہاں پر ہم نے اپنے بیرون کے طلبہ کا اجتماع کیا۔ 18 سال کے بعد وہ اجتماع ہوا۔ بچپن کے اندر وہ طلبہ بن نوریہ میں داخل ہوئے اور بچپن سے لے کر 10 سال تک، 10 سال کا طویل عرصہ ان فرانس کے لڑکوں نے بن نوریہ میں وقت گزارا۔ تو وہاں جب ہم گئے اور ان کی کارگزاری سنی، تو وہ کارگزاری جب میں نے والد صاحب کو سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ بیٹا مجھے لے کر جاؤ، میں بھی وہاں پر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فضلاء کیا کر رہے ہیں۔ فلا تأسي لما ولى ولا يرهبك ما حل رعاك الله يا قدس فلا تأسي۔ جب انسان آپس میں جڑا رہتا ہے اور جڑ کر کام کرتا ہے تو وہ اگر وہ پتا بھی درخت سے جڑا رہے تو وہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ ابنائے جامعہ بن نوریہ عالمیہ جو مختلف صوبوں کے اندر کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ اس سے پہلے ہمارا اجتماع بلوچستان کے صوبے میں ہوا اور دوسرا ہمارا اجتماع اندرون سندھ کے اندر ابھی جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ فضلاء نے یہاں پر آ کر وفاداری کا ثبوت دیا اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے فضلاء دور دور سے 4-4 گھنٹوں کی مسافت طے کر کر یہاں پر اپنے اساتذہ سے ملاقات کے لیے اور ایک ادارے کی نسبت کی وجہ سے فضلاء یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ الظافر البطل ومنا الثائر الرجل ومنا الظافر البطل ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس ويلفى شعبنا سادر بليل۔ کندرا کا اجتماع تھا فضلاء کا، وہ اختتام کو پہنچا، بھرپور فضلاء نے شرکت کی اور الحمدللہ اب ہم باہر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ قدس سلام اللہ یا قدس سلام اللہ یا قدس سلام اللہ یا قدس۔ اب ہم سکھر سے سفر کر کے اندرون سندھ ضلع سانگڑ کے ایک نواحی گاؤں گوٹھ چودھری حبیب اللہ میں موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اساتذہ اکرام ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے سفر کیا، طویل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، تو آج کا دن ہم نے ان کے لیے بالکل تھکاوٹ دور کرنے کا دن رکھا تھا کہ اساتذہ اکرام ہمارے ساتھ رہیں، اپنا آرام فرمائیں، اور آرام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سوچا کہ ایک شہری زندگی سے نکل کر ایک ہائیجینک ماحول میں جایا جائے کہ جہاں پر ہم دیکھیں کہ گاؤں دیہات کی زندگی بھی کیسی ہوتی ہے۔ یہ ہم اصل میں بیسکلی دکھا رہے ہیں کہ جو کچھ زمینیں نیچے ہوتی ہیں کچھ اوپر، لیکن نہری جو پانی نیچے ہوتا ہے عام طور پر نہری نظام، تو کس طرح سے وہ اوپر کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، اس کا یہ ایک نظام ہے پورا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل سروسز کے ڈائریکٹر جناب مولانا غلام رسول صاحب جامعہ بن نوریہ سے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا ہے اور کیسا یہ محسوس کر رہے ہیں ہمارے گاؤں میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ بھائی، یہاں جو جس ماحول میں لے کر آئے ہیں یہ ایک دیہاتی اور گاؤں والا ماحول ہے، اور زرعی زمین نظر آ رہی ہے چاروں طرف، اور کیلے کا اگنا اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں گھاس ہے، پیاز ہے، اور واللہ عالم کیا کیا چیزیں یہاں اگ رہی ہیں۔ آب و ہوا کیسی محسوس ہے؟ آب و ہوا بہت اچھی ہے اور بڑا اس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پانی کا نظام، پانی کا سسٹم، ٹیوب ویل کا نظام، ماشاء اللہ مجھ سمیت سارے لوگ بہت خوش ہیں اور بڑا پسند کر رہے ہیں اس چیز کو۔ والدين وياقوت المصلين رعيت الحق والدين يطوف في مآقينا ولا يحتاجنا لهب رعاك۔ آج ہمارا فضلاء اجتماع کا دوسرا دن ہے، یعنی دوسری جگہ پر اندرون سندھ میں فضلاء اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ یہ جو مقام ہے، اس مقام کو 3 تلوار جرواری کہا جاتا ہے۔ یہاں کی مرکزی جامع مسجد محمدی میں ہمارا آج کا فضلاء کا اجتماع ہو رہا ہے، اور یہ اجتماع اندرون سندھ کا دوسرا اجتماع ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں اس کے انتظامات کے لیے، اور مکمل مسجد کے اندر انتظامات ہو چکے ہیں۔ ہمارے کچھ فضلاء بھی تشریف لا چکے ہیں، اساتذہ اکرام بھی تشریف لا چکے ہیں،
تو آئیے ذرا اندر دیکھتے ہیں اس اجتماع کی کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں. والنجوى وهل يا قدسنا نقوى وهل يا قدسنا نقوى إذا ما هزك. اس وقت ہم موجود ہیں مسجد کے مرکزی ہال میں اور یہاں پر تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہ بھائی عبدالحکیم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے. السلام علیکم بھائی عبدالحکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹیپ لگا رہے ہیں چیزوں کو؟ بھائی یہ کیمروں کے لیے میک سیٹ کر رہے ہیں. اچھا کیمروں کے لیے یہ بھائی مائک سیٹ کر رہے ہیں. تقریباً یہ میرا خیال آخری مراحل ہے، بس باقی سب تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. یہ اساتذہ کرام کی نشستیں ہیں اور اس طرح کا یہاں پر ایک سسٹم کیا گیا ہے. سائڈوں پہ اسٹینڈیز وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں. فضلاء کرام کو اپنے جامع کی طرف سے بھی خوش آمدید کے بینر لگے ہوئے ہیں اور اجتماع کی انتظامیہ کی طرف سے بھی لگے ہوئے ہیں. وهل يا قدسنا نقوى مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل. ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھا اقدام ہے. ہمیں جانا تو خود چاہیے تھا، کافی آرزو بھی رہی. مولانا منصف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، قاری شوکت صاحب ہوتے ہیں، یہ بھی بنوریا کے فارغ ہیں نا جی. تو ان سے میں اکثر کہتا تھا کہ کبھی 2-4 دن کے لیے جائیں، تمام اساتذہ کرام سے ملاقات کریں. تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. اساتذہ کرام نے ہمارا خیال کیا، خود ملنے چلنے آئے تو ہمیں بہت اس کی خوشی ہوئی. جانا تو ہمیں چاہیے تھا وقت نکال کے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اساتذہ کرام وقت نکال کے آئے اور یہ تو ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے. جامع بن نوریہ عالمیہ میں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر تنوعات ہیں. ایک طالب علم آپ کا بچہ یا آپ کے ادارے کا بچہ کوئی پڑھنے کے لیے بن نوریہ میں آتا ہے تو اس کو ہر ملک کا طالب علم وہاں پر ملے گا. ایک ادارہ ایسا ہو کہ جس کے اندر تنوعات ہوں، مختلف قسم کے طلباء ہوں، تو اس ادارے سے بچہ اگر فاضل ہوتا ہے یا وہاں سے جاتا ہے تو اس کو پورے ملک میں کام کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. اور ایک طالب علم جو ہے کسی گاؤں کے ادارے میں فارغ ہو کر آتا ہے تو اس کی صلاحیت اور استعداد الگ قسم کی ہوتی ہے. اگر ایک طالب علم انٹرنیشنلی ادارے میں پڑھتا ہے یا اپنے بچوں کو بیچتا ہے تو اس بچے کی صلاحیت الگ قسم کی ہوتی ہے. تو لہٰذا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہمارے ہاں بیرون کے طلباء وہاں موجود ہے، پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ہے کہ اب جو بیرون کے طلباء کے جو مسائل تھے وہ الحمدللہ حل ہو گئے. ویزوں کے مسائل تھے اور اسی طرح نصاب کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح ملکی سطح پر بھی ملکی جو طلباء ہیں، پہلے یہ تھا کہ طلباء جو غیر وفاقی طلباء بھی آتے تھے ان کے لیے پریشانیاں تھیں. اب الحمدللہ ہمارے جو کارہائے نمایاں میں سے ایک عمل یہ ہے، کام یہ ہے کہ الحمدللہ جامع بن نوریہ کی اپنی سرحد جو ہے وہ HEC سے ریکگنائز ہو گئی اور اس کا الحاق ہو گیا. اب ہمارا طالب علم اگر جامع بن نوریہ سے اگر خالی امتحان دیتا ہے تو امتحان دینے کی وجہ سے اس کو براہ راست HEC سے ایکولنسی ملے گی. اگر کوئی بچہ آپ کے ہاں سے ناظرہ قرآن کریم اور قاعدہ بھی پڑھ کے گیا ہے تو آپ اس کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. اس لیے کہ دینی مدرسے کی حیثیت ایک ماں کی ہوتی ہے، اور ماں کے بچے اگر بوڑھے بھی ہو جائیں، سفید ریش بھی ہو جائیں، حتیٰ کہ کسی ملک کا سربراہ بھی بن جائے، ماں کے لیے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. یہ قرآن کریم میں حضرات انبیاء کے جو قصص ہے، یہ قصہ کہانیوں کے لذت کے طور پر نہیں ہیں. قرآن کریم قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے. اس میں جتنے بھی قصے ہیں ہمارے عبرت کے لیے ہے، ہمارے نصیحت کے لیے ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے نصیحت حاصل کریں. مدارس اور مکاتب قرآنیہ کو نظام فراہم کرنا یہ ہماری ترجیحات میں سے ہے. اس میں جو ہے بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں. کسی بھی مکتب یا مدرسے کو چلانے کے لیے اور اس کو معیاری بنانے کے لیے 4 چیزیں ہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہے. اس میں سے پہلی چیز ہے مدرس اور معلم جو ہے وہ صحیح ہو. تو اس کی فراہمی کے لیے اور مدرس اور معلم کو بنانے کے لیے ہم نے جو پروگرام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ دورۃ المدرسین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے بارے میں کسی نے لب کشائی کی اور آئے روز یہاں پر ملک میں ہوتا ہے، آئے روز ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے، صحابہ سے سوال کیا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں.
हुजूर ने फरमाया, बयान अला उसलूब हकीम किया, फरमाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। तारुफ कराना है तो 3 तक, 3 से आगे न बढ़ना, मशगूल हो जाओगे। और फिर फरमाया कि अल्लाह पाक ने मखलूक़ात को पैदा किया, खलक़ल खल्क़ फजअलनी फ़ी खैरिहिम, उनमें से जो बेहतर मखलूक यानी इंस और जिन्स को पैदा किया, और इनमें जो बेहतर मखलूक है वो इंसान था, उनमें अल्लाह पाक ने मुझे बनाया। अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो तक़वा वाला हो, और इसके लिए हमें सोहबत सालिह इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। नेक लोगों की सोहबत, मशाइख की सोहबत, बुज़ुर्गों की सोहबत, और जिस असातिज़ा के साथ ताल्लुक़ और जिस उस्ताद के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ हो या जिस शेख के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ हो, अपनी रूहानी बीमारियां उनके सामने बयान करके उनसे आप मशवरा लें कि इसमें आप क्या तरीक़ा इख्तियार करें। जैसे आप डॉक्टर से अपनी जिस्मानी बीमारी नहीं छुपाते, तो रूहानी मुआलिज से अपनी रूहानी अमराज का तज़किरा करें। दिली तौर पर पूछे मैं तो बहुत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक तो ये है कि उस्तादों से मिलने कराची जाना पड़ रहा है, यहाँ ये है कि उस्ताद ख़ुद हमारे पास आए, ये हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। और दूसरी बात, एक जैसा बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सबक का माहौल था। बहुत अरसे के बाद हमें एक याद आ गई कि बिल्कुल सबक का माहौल, ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल्ला साहब का जो बयान था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था सबक का माहौल।